بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق شروع ہو رہا ہے کچھ سوالوں کے ساتھ۔ یہ ایسے سوال ہیں جو مختصر ہیں اور ان کا جواب بھی آپ سے مختصر ہی مانگا جاتا ہے۔ اس طرح کے سوال 10ویں کے امتحان میں بھی آتے ہیں، یعنی میٹرک کے امتحان میں بھی اور انٹر کے امتحان میں بھی۔ تو آپ کو یہ طریقہ بتلایا جا رہا ہے اس ویڈیو میں کہ آپ مختصر سوالات کا جواب کیسے دیں گے، اور خاص کر کے وہ بچے جن کی اردو املا کمزور ہے، زبانی اردو لکھنا نہیں جانتے ہیں، ان کے لیے ایک آسان طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ آسانی کے ساتھ کس طرح ان سوالوں کا جواب وہ مختصر لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سوال کو دیکھ لیں۔ پہلا سوال ہے کہ نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ تو اس کا جواب دینے سے پہلے ایک چیز جو آپ کو میں سمجھانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو سوالیہ لفظ ہوتا ہے اس کو ہم اس لائن سے ہٹا دیں گے۔ جو سوالیہ لفظ ہے اس کو ہم ہٹا دیں اور اس کی جگہ پر جو اصل جواب ہے اس کو فٹ کریں، باقی سارا چیز یہی رہے گا۔ مثلا نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے، تو ہم نے کس کو ہٹا دیا۔ اب اس کا جواب ہم اس طرح لکھیں گے، صرف جو سب کچھ ہے یہ سارا کچھ اسی کو اتارا جائے گا، جہاں پر یہ سوالیہ لفظ آیا ہے اس کی جگہ پر اصل جواب کو سیٹ کرنا ہے۔ نذیر احمد نے اپنی بیٹی کی، باقی اب یہ کس کی، تو اپنی بیٹی کی، کس کی جگہ پر اپنی بیٹی کو سیٹ کیا، اس کے بعد پھر سارا سب کچھ یہی اتر آئے گا۔ اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے، یہ جواب ہوا۔ تو سب سے پہلے یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ جس سوال میں بھی سوالیہ لفظ جو ہو، اس طرح کے سوال میں جو مختصر سوال ہو اور ان کا جواب مختصر دینا ہے، تو آپ یہ خیال رکھیں کہ جس جملے سے سوال کیا جا رہا ہے، مثلا لفظ سے، یعنی جو سوالیہ لفظ ہے، کون، کب، کس، یا کس کا، یا کس طرح، ان سب کو ہٹا کر کے اور اسی کی جگہ پر اصل جواب کو فٹ کرنا۔ باقی آپ کو زبانی ادھر ادھر دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی جو سوال ہے اسی کو اتارنا، آپ کا جواب اسی میں سیٹ آ جائے گا۔ مثلا یہاں لکھا نذیر احمد نے، یہاں میں نے لکھا نذیر احمد نے کس، تو پھر یہاں پر لکھ دیا اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کے لیے یہاں ناول لکھے، وہ سارا کچھ یہی اتر آیا، اس میں جواب ہو گیا اور آپ کو زیادہ جھنجھٹ پالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اسی طرح دوسرے سوال کو دیکھ لیں کہ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ یہاں کس تھا اور یہاں آیا کہاں پیدا ہوئے، تو اس کا جواب کس طرح بنے گا؟ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں۔ تو اب کیا کرنا ہے، سہیل عظیم آبادی جو یہ تھا وہی یہاں اترا، کہاں، تو یہاں لکھ دیں گے پٹنہ میں، باقی پیدا ہوئے یہاں لکھ دیں گے پیدا ہوئے۔ یہ آپ کا آسان جواب ہے، بالکل آسانی کے ساتھ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ کہ تیسرے سوال کا جواب میں نے لکھا۔ تیسرا سوال تھا کہ انٹرویو لینے والے کا نام کیا ہے؟ اب چونکہ انٹرویو لینے والے دو شخص ہیں، وہاں دو اشخاص ہیں، تو اس میں اس طرح لکھا جائے کہ انٹرویو لینے والے کا نام مندرجہ ذیل ہیں، چونکہ دو آدمی ہیں دونوں کا نام لکھنا ہے، تو نمبر 1 عصمت چغتائی، نمبر 2 فیاض رفعت۔ اب یہاں پر اس میں آیا انٹرویو لینے والے کا نام کیا ہے، تو کیا کا جواب نکلا؟ عصمت چغتائی اور فیاض رفعت۔ اسی طرح چوتھے سوال میں آپ آ جائیے، سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو اس میں آیا کون سا کو ختم کر دیا، اس کو گول گھیرے میں ڈال دیا، کیونکہ اس کون سا کو ختم کرنا ہے، باقی جو جواب ہے اس کا اسی کو اتارنا۔ کون سا کے جگہ پر ہم نے ریا کو اتارا۔ سر سید کا کون سا مضمون؟ سر سید کا مضمون ریا آپ کے نصاب میں شامل ہے، ہمارے نصاب میں شامل ہے، باقی وہی سب اتر آیا۔ اسی طرح آگے دیکھ لیجئے 5 نمبر کا، اردو کے کسی 2 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ تو جواب کیا بنا کہ اس کو یہ آیا سوالیہ لفظ کہ اردو کے 2 افسانہ نگاروں کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 سہیل عظیم آبادی،
नंबर 2 डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। इसी तरह फिर अगला सवाल देखिए, सवाल क्या है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई? तो जवाब क्या बना, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 में हुई। तो अब जैसे यहाँ पर आया कब, तो कब की जगह पर आया ये इतना सा बढ़ा 2007 में। बाकी जो सवालिया जुमला है उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, उसी को उतारना है। बस सिर्फ कब की जगह पर आपका जो जवाब होगा वो आपको लिखना है। इसी तरह आगे चलें, डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो इनका कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, अदब की पहचान? तो यहाँ पर जो सवाल में था वही यहाँ आया मजमून, ये मजमून यहाँ चलाया, इस कौन सा को हटा देना है। अदब की पहचान हमारे निसाब में शामिल है। आगे चलते हैं, गालिब का पूरा नाम क्या है? अब इसी तरह जो यहाँ है उसको उतारना। गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान, यहाँ तक नाम है, और ये गालिब तखल्लुस है। भीमराव की शादी किससे हुई? भीमराव की शादी रमाबाई से। इस किसको हटाना है और जवाब बन जाएगा। इसी तरह इसको यहाँ हटाना। तो अब ये यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि ये ऊपर से जितना भी सवालिया जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, जैसे किस, कहाँ, क्या, कौन सा, किसी, कब, कौन सा, क्या, किस, तो इसको हटाना है और इसकी जगह पर अपना जवाब आपको फिट करना है। बाकी आपको परेशान नहीं होना है। जो सवाल में जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है आप हूबहू उसी लफ्ज़ को उतारें। बस सिर्फ जो सवालिया लफ्ज़ है उसको हटाना है और वहाँ पर असल जवाब को डाल देना है।